غزنوی، ان کی وفات 16 مئی 1917 کو. وہی مئی کا مہینہ، 6 اور 26 کا فرق، 16 اور 26 کا فرق، اور 8 اور 17 پورے 9 سال. اور اس دوران اللہ کے فضل سے حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حالانکہ مرزا غلام احمد کے ہم عمر تھے، نزلہ زکام بھی نہیں تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان کہ آج سر میں درد ہے یار، بہت تکلیف ہے، یہ بھی نہیں. باقی موت تو آنی ہے. 2-4 مہینے ہوتے تو تم کہہ دیتے مرزائی کیسے مرزائی سے غلطی ہو گئی تھی، آگے پیچھے ہو گیا. لے جانا تھا عبداللہ کو، لے کے مولوی صاحب جی کو. ٹھیک ہے نا؟ کیوں بھائی؟ اگر تم نے میری اس بات کو سمجھ لیا ہے تو کسی بھی قادیانی کو کے سامنے رکھو، اور میں ہر ایک مسلمان سے بھی، اور مرزا طاہر سے لے کر ایک ایک ان کے مولوی تک، ایک ایک ان کے مرزائی تک میں دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو جھوٹ ثابت کر دو جو میں نے کہا ہے. بقول کیوں؟ اگر جھوٹ ثابت کر دو گے تو حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ کے بقول میں تمہارے کافر کہنے سے طائب ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ کہو گے اس کو جھوٹا ثابت کر دو. ہاں، آج بھی اس دعوے کا قائم ہے. یہ 1310 کو مبادلہ ہوا تھا اور آج 1416 ہو رہی ہے. 100 سال اوپر 6، 106 سال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ 106 سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کفر پر مہر لگائی ہوئی ہے. سبحان. تم اس مہر کو توڑ کے دکھا دو، ہم تمہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے. گل ممکن. یہ میرے علی شاہ صاحب سے جو ہوا تھا مناظرہ، اس کے بارے میں نے راستہ شارٹ کٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور سارے تم رکھو اپنے، اور جتنے حوالے ہیں اس کو لپیٹ کے رکھ دو. فی الحال ایک کوئی چیلنج دو مرزائیوں کو کہ تم اس مولوی نے یہ جو اشتہار دیا ہے، اس اشتہار کو غلط ثابت کر دو. تو مولوی کہتا ہے کہ یہ مولوی محمد یوسف الجانوی کہتا ہے کہ میں طائب ہو جاؤں گا. یہ میری نام بھی لکھا ہوا ہے، ان کا خط ہے میرے نام، یہ دیکھو. اس کا بھی میں نے، یہ دیکھو، یہ مرزائیوں کا خط میرے نام، مرزائیوں کا خط میرے نام. اور آگے یہ خط کا میں نے جواب لکھا ہے، اور جواب ہے اس کا قلم توڑ. اور میں نے اس میں بھی چیلنج کیا کہ انشاءاللہ آپ اس فقیر کے دعوے کو چیلنج کریں گے نہیں. آپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ آپ مجھے جواب دیں. آپ کے سیکرٹری کا دوسرا الزام مجھ پر یہ ہے کہ میں مباہلے سے راہ اختیار کرتا ہوں. جس شخص کی نظر میں میرے وہ الفاظ گزرے ہوں جو میں نے جلی قلم سے لکھوائے تھے، وہ آپ کی راست بازی کی داد دیے بغیر نہیں رہے گا. یہ دیکھو، یہ دیکھو، میں نے موٹے قلم وہاں بھی لکھوائے موٹے قلم سے، اور یہاں پھر دوبارہ لکھوائے. میں نے لکھوا یہ آئیے اس فقیر کے مقابلے میں میدان مباہلہ میں قدم رکھیے، اور پھر میرے مولا کریم کی غیرت و جلال اور قہر تجلی کا کھلی آنکھوں تماشا دیکھو. سبحان اللہ، سبحان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ مباہلے کے لیے نکل آتے تو ان کے درختوں پر ایک پرندہ بھی زندہ نہ بچتا. آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا امتی کے مقابلے میں میدان مباہلے میں نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ایک بار پھر دیکھ لیجیے. اس کے بعد میں نے آپ کے فرار کی پیش گوئی کرتے ہوئے لکھا تھا، اس ناکارہ کا خیال ہے
کہ آپ آگ کے سمندر میں کود جانا کسی حال میں قبول نہیں کریں گے. اس سمندر میں کود جانا اپنے باپ دادا کی طرح ذلت کی موت مرنا تو پسند کریں گے. میں نے کہا کہ سب کو موبائل کا چیلنج ہوتا ہے لیکن کسی نے قبول نہیں کیا. اپنے باپ دادا کی طرح ذلت کی موت مرنا تو پسند کریں گے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نالائق امتی کے مقابلے میں میدان مباہلہ میں اترنے کی ضرورت نہیں کریں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری پیش گوئی کو خود اپنے ہاتھ سے پورا کر دکھایا. اگر میں آپ میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو کم سے کم میری پیش گوئی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مباہلے کے میدان میں کود جاتے. لیکن مسیح کذاب کی ذریت میں شمع صداقت یا ذرہ غیرت کہاں؟ اس کی توقع یا بس ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے مباہلے کی للکار سے مسیح کذاب کی ذریت پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ میری پیشگوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی ان کی غرض کو جنبش نہ ہوئی. یہ اس ناکارہ نالائق امتی کا کمال نہیں بلکہ میرے نبی صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانوں کی صداقت کا اعجاز ہے.